اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، محنت اور مزدور کے موضوع پر آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچا۔ اغوا کر کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم بریکٹ کے بغیر پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام کرنے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی، اور کام لیا اور کام کرنے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ 3 شخص یعنی ایسے ہیں جن سے جھگڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں میں سے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اور پھر پڑھتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان مبارک: سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محنت جو ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت میں برکت ہے، محنت میں عزت ہے، محنت میں سلامتی ہے، محنت میں اطمینان ہے، محنت میں سکون ہے۔ محنت ہی انسان کو ترقی کی راہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں، اور یہ اللہ پاک ہی ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرماتے ہیں محنت کرنے کی اور محنت کی طرف بڑھنے کی اور محنت کے ساتھ قدم اٹھانے کی۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہم سب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو محنتی بنا اور ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ محنت کا حاصل سکون ہے، اطمینان ہے، محنت کا اینڈ ریزلٹ کامیابی ہے، اور محنت کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فارغ رہ کر بھی دیکھیں تو پھر بھی آپ تھک جائیں گے۔ محنت کرتے ہوئے بھی اگرچہ آپ تھک جائیں گے لیکن وہ تھکاوٹ اطمینان دے گی، سکون دے گی، سلامتی دے گی اور آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گی۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر پیسہ مل جائے اور یہی صرف ترقی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ پاک کا رزق ہے جو عطا فرما رہا ہے، الحمدللہ۔ ترقی ہر لحاظ سے ترقی ہوتی ہے۔ آپ کو سکون قلب کی دولت میسر آ جائے، یہ کتنی عظیم کامیابی ہے۔ آپ کو رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، کتنی عظیم اصل کامیابی تو یہ ہے، کاش کہ حاصل ہو جائے۔ محنت کس کی اولاد ہے؟ محنت بھی اولاد ہے کس کی؟ خوش قسمتی کی۔ خوش قسمتی اصل میں محنت کی بنیاد پر آپ کو ملتی ہے، اور آپ کی خوش قسمتی محنت سے ضرور کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، اور محنت جڑ ہے خوش قسمتی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو محنت کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور وہ بندہ جو محنتی ہے اور وہ محنت کر رہا ہے اپنے فیلڈ میں، اپنے اس متعلقہ فیلڈ میں، اور پھر اللہ پاک نے اسے
کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، تو اس کی محنت کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس بندے نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کریم سے مدد مانگتے ہوئے محنت کو نہیں چھوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے صدقے محنت کو شعار بنا کر اس بندے نے اپنی اپنی وہ جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا فیلڈ ہے، اس میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، سب اس کے فضل و کرم سے حاصل کی ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سب کو مزید محنتی بنائے اور اس معاشرے میں امن و امان و سکون و چین و سلامتی لائے۔ تو محنت کرنے والے انسان کے پاس وقت بہت بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ہر چیز مینج ہوتی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو جو سست ہوتا ہے، سست آدمی پھر ایسے سستی میں پورا وقت اس کا گزر جاتا ہے، اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچتا، اور وہ کہتے ہیں یار فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں بھی رہ گیا۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ سستی ہوتی ہے جس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے اور کام رہ جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ بندہ جو محنت نہیں کر رہا ہوتا، جو سستی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں اور قدم بڑھاتے رہیں، رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جائیں اس کی مدد کے ساتھ اور بڑھتے جائیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔